أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. صدق اللہ العظیم. جب تھر تھرانے لگے گی زمین پوری شدت سے اور باہر پھینک دے گی زمین اپنے بوجھوں یعنی دفینوں کو، اور انسان حیران ہو کر کہے گا اسے کیا ہو گیا. اس روز وہ بیان کر دے گی اپنے سارے حالات، کیونکہ آپ کے رب نے اسے یوں ہی حکم بھیجا ہے. اس روز پلٹ کر آئیں گے لوگ گروہ در گروہ تاکہ انہیں دکھا دیے جائیں ان کے اعمال. پس جس نے ذرا بر بھی نیکی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا، اور جس نے ذرا برابر برائی کی ہوگی وہ بھی اسے دیکھ لے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وعترتہ اجمعین. بعد از حمد و صلاۃ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماہ نور رمضان المبارک، رمضان کریم کی بابرکت لمحات اور ساعتوں میں پروگرام رمضان کی صحبت القرآن کی ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں ہم حاضر ہیں. اور آج قرآن حکیم کی آخری 30 صورتوں میں سے سورۃ الزلزال جو ہے اس کی تلاوت اور ترجمہ آپ سماعت فرما چکے ہیں. مختصر صورت ہے، 8 آیات پہ مشتمل ہے، اور بعض علماء کا خیال ہے کہ یہ مدنی ہے اور بعض علماء کے نزدیک مکی ہے. لیکن اس صورت کے مضامین کو اگر دیکھا جائے تو اس قول کی تائید ہوتی ہے کہ یہ صورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو گناہ کر رہے ہیں یا جیسے زندگی گزار رہے ہیں تو یہ سارا وقت جو گزر رہا ہے یہ آن دا ریکارڈ نہیں ہے، اس کو لکھا نہیں جا رہا، اسے محفوظ نہیں کیا جا رہا، اور وہ بڑی بے فکری سے اپنی زندگی گزارتے رہتے ہیں. اس صورت میں ان کی غلط فہمیوں کا ازالہ کیا گیا اور انہیں بتایا گیا کہ تمہارا ایک ایک سانس، تمہاری ایک ایک حرکت، تمہارا ہر قول اور منہ سے نکلی ہوئی ہر بات، اور جو جو کچھ تم زمین کی جس جس حصے پہ کر رہے ہو، جب قیامت کا دن ہوگا تو یہ زمین اپنے سارے راز اگل دے گی، اور جو کچھ تم نے کیا ہوگا کسی پتھر کے پیچھے، کسی درخت کے پیچھے چھپ کے، یا جہاں بھی، تمہارے ہر عمل کی گواہی یہ زمین خود دے گی. اور پھر یہ بتایا کہ چھوٹی سی نیکی کرو گے وہ بھی ریکارڈڈ ہے، چھوٹا سا گناہ کرو گے وہ بھی لکھا جا رہا ہے. اس لیے کسی نیکی کو حقیر نہ سمجھو اور کسی گناہ کو چھوٹا نہ سمجھو. یہ ایک بڑی جامع صورت ہے، اور اس کی جامعیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ایک اعرابی دیہاتی شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کرنے لگا یا رسول اللہ مجھے کچھ واعظ فرمائیے، نصیحت فرمائیے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی صورت پڑھ کر اسے سنا دی. سن کر کہنے لگا والذی بعثک بالحق لا ازید علیہ ابدا. جب یہ صورت سن لی تو کہنے لگا اب اس کے بعد مجھے اور کسی واعظ کی ضرورت نہیں رہی، اور رخصت لے کر واپس جانے لگا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو دیکھو یہ کامیاب ہو کے جا رہا ہے کہ
کہ اس نے قرآن کی ایک صورت کے مفاہیم کو سمجھ لیا ہے اور یہ کہتا ہے کہ اب اس سے بڑھ کے مجھے کسی واعظ کی ضرورت نہیں، تو اگر یہ اسی ایک صورت پہ عمل کر لے تو اس کے لیے کافی ہو جائے گا۔ تو یہ اتنی جامع صورت ہے جس کو سورۃ الزلزال کہا جاتا ہے۔ ارشاد فرمایا اذا زلزلت الارض زلزالہا، جب تھر تھرانے لگے گی زمین پوری شدت سے، ایک زلزلہ اس میں وپا ہوگا۔ یہاں علماء نے لکھا ہے کہ دو قسم کے زلزلے قرب قیامت میں وقوع پذیر ہوں گے، ایک کو نفخہ اولا کہا گیا، دوسرے کو نفخہ ثانیہ کہا گیا۔ تو نفخہ اولا جب پہلا سور پھونکا جائے گا تو اس وقت بھی زمین پہ ایک زلزلہ آئے گا، تباہی بربادی ہر چیز کی ہو جائے گی۔ تو یہاں اس سے وہ مراد ہے کہ زمین کے بڑے بڑے درخت اور پہاڑ اور محلات، سنگین قلعے ریزہ ریزہ ہو کر پیوند زمین ہو جائیں گے اور ہر چیز ختم کر دی جائے گی۔ تو اس وقت کیا ہوگا؟ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، کہ زمین پھینک دے گی اپنے بوجھوں کو اور اپنے دفینوں کو، جو جو کچھ اس میں مدفون ہوگا۔ اس سے مردے بھی مراد ہیں کہ وہ سارے مردوں کو بھی نکال کے باہر پھینک دے گی، قبروں سے ڈیڈ باڈیز اور مردے نکال کے باہر پھینک دے گی۔ جو امانت زمین کے سپرد کی گئی تھی، زمین اپنی وہ امانت باہر نکال دے گی، اور پھر اس میں جو کچھ خزانے ہیں، جو معدنیات ہیں، جو کچھ چھپا ہوا ہے، ہر چیز کو زمین باہر نکال دے گی۔ جو ذخائر اس میں مستور ہوں گے سب ظاہر ہو جائیں گے۔ وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، تو انسان جب قبروں سے اٹھے گا تو حیرت سے اس پورے منظر کو دیکھے گا تو وہ کہے گا مَا لَهَا، یہ کیا ہو گیا ہے، یہ کیا ماجرا ہے۔ يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا مَنْ بَعَثَنَا مِن مَرْقَدِنَا، کہ لوگ اٹھ کے کہیں گے ہمیں اپنی ان خوابگاہوں اور ان قبروں سے کس نے آج اٹھا دیا۔ جب یہ دیکھیں گے کہ مردے زندہ ہو کر قبروں سے نکل رہے ہیں تو ان کا علم الیقین اب عین الیقین کے درجے پہ پہنچ جائے گا، اور کہیں گے ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، کہ یہ تو وہی منظر ہے جس کا رحمان نے ہم سے وعدہ کیا تھا اور رسولوں نے سچ بولا تھا کہ آج پھر ہمیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر دیا گیا۔ یومئذ تحدث اخبارہا، اس دن زمین اپنے سارے حالات کو بیان کر دے گی، اپنے سارے راز اگل دے گی، اور جو جو کچھ اس پہ کیا گیا ہے وہ ساری سرگزشت جو ہے وہ زمین بیان کر دے گی۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، پھر سامعین سے پوچھا کہ جانتے ہو وہ خبریں کیا ہیں جو زمین دے گی؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ ورسولہ اعلم، کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ سرکار نے فرمایا ان اخبارہا ان تشہد علی کل عبد او امۃ بما عمل علی ظہرہا، کہ اس کا خبر دینا یہ ہے کہ زمین گواہی دے گی کہ فلاں مرد اور فلاں عورت نے میری پشت کے اوپر فلاں فلاں عمل کیے تھے، فلاں رات کو، فلاں دن کو، فلاں سپہر کو، جو جو عمل انسان نے زمین پہ کیا ہوگا ہر ہر عمل وہ بول کر بتا دے گی۔ اسی طرح ایک جگہ ارشاد فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تحفظوا من الارض، زمین سے اپنی حفاظت کیا کرو، بچا کرو۔ فَإِنَّهَا أُمُّكُمْ، یہ تمہاری ماں ہے، زمین کو ماں قرار دیا۔ وَإِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَحَدٍ عَمِلَ عَلَيْهَا خَيْرًا أَوْ شَرًّا إِلَّا وَهِيَ مُخْبِرَةٌ، کہ جس نے بھی اس زمین پہ کوئی نیک کام کیا یا برا کام کیا یہ اس کی خبر دے گی، بتائے گی، اس کو خاموش نہ سمجھو بلکہ اس کو زبان ملے گی اور یہ بول بول کے ہر ایک چیز کے راز کو آشکار کر دے گی۔ اسی لیے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا طریقہ یہ تھا کہ آپ بیت المال کا سب روپیہ حقداروں میں تقسیم کر دیتے، جب بیت المال خالی ہو جاتا تو بیت المال میں 2 نفل نماز ادا کرتے اور پھر فرماتے اے بیت المال کے در و دیوار تم گواہ ہو جاؤ کہ میں نے تمہیں حق کے ساتھ بھرا اور حق کے ساتھ خالی کیا، میری قیامت کے دن یہی گواہی پیش کرنا۔ تو یہ وہ صحابہ ہیں جن کو ان آیات کے مضامین پہ پورا یقین تھا، اس لیے وہ زمین اور بیت المال کی دیواروں کو بھی اپنا گواہ بنا رہے تھے۔ یہ جو ہم کہتے ہیں دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں، جی زمین کے بھی کان ہیں، اس کی آنکھیں بھی ہیں اور یہ سارا منظر دیکھ رہی ہے۔ اور آج کے اس دور میں جبکہ یہ سوشل میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا کا دور ہے، جس میں جو ہے وہ پہلے تو صرف ریڈیو اور ٹیلی ویژن آیا اور پھر اس کے بعد ایسی ایسی ڈیوائسز آ گئی ہیں، کیمرے آ گئے ہیں
کہ کبھی قلم کے اندر کیمرہ فٹ ہے، کبھی کسی ایسی بٹن کے اندر کیمرہ فٹ ہے، انسان کو پتہ نہیں ہوتا اور اس کی ساری حرکتیں ریکارڈ ہو رہی ہوتی ہیں اور اس کے سارے معاملے کو ریکارڈ کیا جا رہا ہوتا ہے۔ تو آج کے اس دور میں یہ ساری ریکارڈنگ سمجھنا جو ہے یہ مشکل نہیں رہی ہے، آسان ہو گئی ہے، جب ایک چھوٹی سی ڈیوائس کے اندر ہزارہا ڈیٹا جو ہے اسے محفوظ کر لیا جاتا ہے۔ تو اسی طرح اللہ رب العزت بھی انسان کے تمام ریکارڈ کو مرتب فرما رہا ہے، جسے قیامت کے دن پیش کر دیا جائے گا۔ اور پھر ارشاد فرمایا بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا، کہ زمین کیوں یہ خبریں بتائیں گی، کیونکہ اللہ رب العزت نے اسے یہ حکم بھیجا ہے۔ يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا، اس دن جب قبروں سے لوگ نکالے جائیں گے تو پلٹ کر آئیں گے حشر کے میدان کی طرف گروہ در گروہ، لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ، تاکہ اپنے اعمال دیکھیں اور ان کا حساب دیکھ سکیں۔ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، اور جس کسی نے ذرہ بھر بھی نیکی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا۔ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جس کسی نے ذرہ بھر بھی گناہ کیا ہوگا وہ اسے دیکھ لے گا۔ ہلکی سے ہلکی اور حقیر سے حقیر حرکت، چاہے وہ نیکی کی ہو یا خیر کی ہو، اس کو وہ اپنے سامنے پائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من تصدق بعدل تمرہ، جس نے ایک کھجور جتنا صدقہ کیا اپنی حلال کمائی سے، اور اللہ تعالیٰ حلال کو ہی قبول فرماتا ہے، فإن اللہ یقبلها بیمینہ، اللہ تعالیٰ اس کا کھجور جتنا صدقہ اپنے دائیں ہاتھ میں قبول فرماتا ہے۔ ثم یربیہا لصاحبہ، پھر اس کے اس صدقے کو بڑھاتا رہتا ہے، اس کو نشو و نما دیتا ہے، حتی تکون مثل الجبل، یہاں تک کہ ایک کھجور جتنا صدقہ قیامت کے دن ایک پہاڑ کی مانند بن چکا ہوگا، اس کے اندر نشو و نما آئے گی، اس کے اندر برکت پیدا ہو جائے گی۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ کا معمول تھا، جب کوئی ایک درہم بھی صدقہ کرتی تو اس پہ خوشبو لگا کے مسکین کو دیتی۔ پوچھا جاتا کہ ایسا کیوں کر رہی ہیں، تو وہ کہتی ہیں تم نے سنا نہیں ہے کہ سرکار نے فرمایا اللہ اپنے دائیں ہاتھ میں صدقہ قبول کرتا ہے، تو میں چاہتی ہوں کہ میرا صدقہ جب میرے کریم رب کے ہاتھ میں پہنچے تو اس سے خوشبو آ رہی ہو۔ تو اللہ تعالی ہمیں بھی صدقات و خیرات کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ وہ خوبصورت صورت ہے جس کے اندر بڑی جامعیت کے ساتھ روز حشر اور فکر آخرت اور حشر کے حساب و کتاب کو بیان کر دیا گیا ہے۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، جب یہ نازل ہوئی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی خدمت میں حاضر تھے اور کچھ کھا رہے تھے۔ یہ بات سن کے کھانا چھوڑ دیا اور عرض کیا ہم اپنے تمام نیک و بد اعمال کو قیامت کے دن دیکھیں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دنیا میں جو تمہیں تکلیف پہنچتی ہے وہ تمہاری خطاؤں کا نتیجہ ہے، اور تمہاری نیکیاں محفوظ رکھی جائیں گی اور قیامت کے دن تمہارے حوالے کر دی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے اور ہماری بخشش و مغفرت فرمائے اور ہمیں اپنے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اور غلامی نصیب فرمائے۔ حضرات محترم، آج اس پروگرام کے آخری سیگمنٹ اور حصے میں ایک جلیل القدر صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر بھی چھیڑنا چاہتا ہوں، جن کا نام حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو آپ لائیو ٹرانسلیٹر آف دا پرافٹ پیس بی اپان ہم، حضور کا مترجم، حضور کا ٹرانسلیٹر، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ترجمان، انٹرپریٹر کہہ سکتے ہیں۔ جس طرح مختلف صحابہ کو مختلف مہارتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کرم کا صدقہ نصیب ہوئیں، حضرت زید ابن ثابت جلیل القدر صحابی، کاتب وحی، حضور کے خط لکھنے والے، اور حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کے دور میں ان کے کاتب رہے، تو وہ ریاست کے ایک اہم ترین آدمی تھے۔ حضرت عثمان غنی نے ان کو وزیر مالیات مقرر فرمایا اور وہ پیسے کا سارا حساب کتاب ان کے پاس ہوتا تھا۔ تو روایت حدیث بھی کی، فتویٰ بھی دیا، اور گورنری اور ولایت جو ہے وہ بھی ان کو نصیب ہوئی کہ حضرت سیدنا عمر فاروق اور حضرت سیدنا عثمان غنی جب اپنی خلافت کے دوران حج پہ جاتے تو اپنے پیچھے مدینے کا نائب حکمران جو ہے وہ حضرت زید ابن ثابت کو بنا کے جاتے۔ تو بہت زیادہ ملٹی ڈائمنشنل شخصیت، لیکن ان کی سب سے بڑی پہچان ان کا مترجم ہونا، ٹرانسلیٹر ہونا یہ بن گیا۔ تو یہاں سے جو فن ترجمہ ہے وہ اسلام کے اندر
شروع ہوا اور سب سے پہلے اس کے مؤسس اور بانی حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ آپ کے بیٹے سیدنا خارجہ بن زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیان کرتے ہیں، اور حضرت امام احمد بن حنبل اس حدیث کے راوی ہیں، کہ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کو بتایا کہ ذُہِبَ بی الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب حضور مدینہ تشریف لائے تو حضرت زید بن ثابت کو حضور کی بارگاہ میں پیش کیا گیا۔ فَأُعْجِبَ بِی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو میری شخصیت میں اور میرے اندر جو لیاقت اور ذہانت اور علم کا شوق تھا وہ بڑا پسند آیا، حضور مجھ سے بڑے خوش ہوئے۔ تو بتایا گیا ھذا غلام من بنی نجار، کہ یہ بنی نجار کا ایک چھوٹا سا لڑکا ہے، یا رسول اللہ آپ کا غلام ہے، چھوٹا سا لڑکا ہے۔ معہ مما انزل اللہ الیک بضعۃ عشر سورہ، اور جو صورتیں اللہ نے آپ پہ نازل کی ہیں اس میں سے 10 سے زیادہ صورتیں اس لڑکے نے زبانی یاد کی ہوئی، سبحان اللہ، یعنی چھوٹی سی عمر میں ہی قرآن یاد کرنے کا شوق ان کے اندر موجود تھا۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ فَأَعْجَبَ ذَلِكَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بڑی پسند آئی، اور حضور نے حضرت زید بن ثابت کے بچپن میں ان کے اندر لیاقت، نباہت، شوق اور ان کے اندر ذہانت و فطانت دیکھی اور اپنی نگاہ نبوت سے دیکھ لیا، تو اسی دن حضور نے انہیں حکم دیا، یا زید تعلم لی اللغۃ العبرانیہ، اے زید میں تجھے حکم دیتا ہوں میرے لیے عبرانی سریانی زبان سیکھ کے آؤ، کیونکہ میں یہودیوں پہ اعتبار نہیں کر سکتا، تو ان کی جو عبرانی زبان کی کتابیں ہیں وہ مجھے پڑھ پڑھ کے سنایا کرو، تو عبرانی زبان سیکھو جو یہودیوں کی زبان تھی۔ تو حضور نے ان کے اندر یہ دیکھا تو ان کو حکم دیا، فَتَعَلَّمْتُ لَهُ كِتَابَهُمْ، تو میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہودیوں کی کتاب کو سیکھا۔ فَمَا مَرَّتْ لِي 15 لَيْلَةً حَتَّى حَذَقْتُهُ، صرف 15 راتیں گزری تھیں کہ میں نے عبرانی زبان سیکھ بھی لی اور اس میں مہارت بھی پیدا کر لی، یعنی 15 دنوں میں ایک زبان سیکھ کر اس پہ عبور حاصل کرنا، یہ صحابی کی کرامت ہے، یہ اللہ کا خاص فضل ہے، یہ ان کی محنت اور شوق ہے۔ فَكُنْتُ أَقْرَأُ لَهُ كُتُبَهُمْ، تو جو بھی کوئی خطوط آتے تھے حضور کے پاس عبرانی زبان میں، حضور کو وہ پڑھ کے سناتا، ترجمانی کرتا، اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو جواب دیتے وہ اس عبرانی زبان میں لکھ کے بھیجا کرتا تھا۔ تو یہ لائیو ٹرانسلیشن جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، جسے ترجمہ فوریہ کہا جاتا ہے، اس منصب پہ حضور نے ان کو فائز کر لیا۔ اور حضرت علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں ھذا ذکاء مفرط جدا، کہ یہ ایسی بڑی ہوئی ذہانت ہے کہ 15 دنوں میں ایک لینگویج پہ عبور حاصل کرنا، پھر اس کو بولنا، یہ حضرت زید بن ثابت کا کمال ہے۔ اور اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ سرکار نے چھوٹی عمر میں ان کی مہارت کو بانپ لیا، اور پھر یہ بھی سبق ملتا ہے کہ مترجم قابل اعتماد بندہ ہونا چاہیے، جس کے دین اور جس کے جو ہے وہ ایمان کے اوپر اور ثقافت کے اوپر آپ کو مکمل اعتماد ہو، تو وہی شخص جو ہے اس سے مترجم یا ترجمے کا کام لیا جانا چاہیے۔ اور پھر حضرت زید بن ثابت نے یہ پڑھنا لکھنا سیکھا کہاں سے تھا؟ یہ بھی بڑا خوبصورت واقعہ ہے کہ جب پہلی جنگ کفر اور اسلام کے درمیان ہوئی، غزوہ بدر ہوا، اور اس میں 70-72 کے قریب کفار قیدی بن گئے، تو آپ کو پتہ ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ تم میں سے اگر تو اتنا فدیہ اور جرمانہ فدیہ ادا کرو تو پھر تمہیں رہا کیا جائے گا، یا 10 مسلمان جو بچے پڑھنا لکھنا نہیں جانتے انہیں پڑھنا لکھنا سکھا دو تو آزاد کر دیا جائے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کہا فرمایا تو حضرت زید بن ثابت انہی بچوں میں سے تھے جنہوں نے اس وقت ان قیدیوں سے پڑھنا لکھنا سیکھا، اور وہاں سے پڑھنا لکھنا سیکھا، پھر قرآن کی صورتیں یاد کی، اور پھر اپنے اندر اتنی مہارت پیدا کر لی کہ پھر صرف ایک زبان نہیں بلکہ حضور نے تو انہیں ایک زبان سیکھنے کا فرمایا، انہوں نے 6 زبانیں سیکھیں، جن میں صرف یہ ایک زبان نہیں تھی بلکہ فارسی سیکھی، حبشی زبان سیکھی، نبطی زبان سیکھی، رومی لینگویج، رومن لینگویج جسے کہا جاتا ہے، اور عبرانی زبان سیکھی۔ ان 6 زبانوں میں مہارت پیدا کی، اور پھر ترجمے کا کام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے سر انجام دیتے رہے۔ ڈاکٹر حمید اللہ جو فرانس کے ہمارے ایک مشہور عالم دین رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی
زندگی کے اور آپ کے دور کی سیاسی دستاویزات پہ ایک پوری کتاب لکھی ہے جس میں سرکار کے خطوط اور ان کے عکس جو ہیں وہ بھی شامل کیے ہیں. ان سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت زید بن ثابت نے اس دور میں ترجمے کے اندر کون کون سی خدمات سر انجام دیں. اور پھر یہ سلسلہ وہاں پہ رکا نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو حضرت زید کو فرمایا تھا، لیکن حضور کے ایک اور صحابی حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا شوق پیدا ہوا کہ ان کے 100 غلام انہوں نے رکھے ہوئے تھے، جن میں سے ہر غلام کو ایک الگ زبان آتی تھی، اور وہ جو بھی ان سے کوئی جس زبان میں مسئلہ پوچھتا تھا اسی زبان میں اس کا جواب ارشاد فرماتے تھے. تو یہ پوری ایک تحریک پیدا ہوئی علوم کو سیکھنے کی. اور پھر اس کے بعد جب امین اور مامون جو ہارون الرشید کے بیٹے تھے ان کا دور آیا، اس میں یونانی علوم کو اسلام کی زبان میں ترجمہ کرنے کی اور عربی زبان میں لانے کی ایک پوری تحریک پیدا ہوئی. اور ارسطو اور افلاطون اور سقراط، بقراط، ان سب کی کتابوں اور علم منطق اور علم کلام اور علم فلسفہ جو ہے اس کا ترجمہ کیا گیا اور ٹرانسلیشن کی ایک پوری جو ہے وہ تنظیم پیدا ہوئی. بہت زیادہ ہزاروں کتابوں کے تراجم ہوئے. اور پھر اس کے بعد مصر میں ہمارے علماء سوربون یونیورسٹی گئے، انگلینڈ گئے اور دیگر زبانیں سیکھیں، اور پھر ان علوم کو جو ہے وہ عربی میں منتقل کیا اور عربی علوم کو وہاں تک پہنچایا تاکہ اسلام کا پیغام دور دور تک پہنچ سکے. تو یہ علم کا ایک سفر ہے جس کا آغاز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی رہنمائی سے کیا. ہمیں بھی یہ چاہیے کہ ہم زبانوں میں مہارت پیدا کریں اور عبادت اور تقویٰ کے ساتھ ساتھ علم کے اندر پوری کمانڈ پیدا کریں تاکہ اسلام کے پیغام کو پوری دنیا میں عام کر سکیں. اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.